یہ ہوا یہ فضا بتا رہی ہے غوث پاک روڈ پہ بہار آ گئی ہے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو یہ تسلی و تشفی عطا فرمائی ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. دعا مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی حقیقت عبادت ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرمان اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، اس کی روشنی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت کلمات کے ساتھ دعائیں کرتے اور اپنی امت کو دعا کرنا سکھایا کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. دعا کا آغاز ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا بیان ہو، اپنی عاجزی کا بیان ہو. اسی طرح بزرگان دین بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کا عمل کرتے رہے اور اپنے پیروکاروں کو اچھی اچھی دعائیں تعلیم اور تلقین کرتے رہے. ان میں سے کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں جو بزرگان دین کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بطور بشارت عطا کی گئی. انہی مبارک دعاؤں میں اور خاص دعاؤں میں بہت ہی بابرکت اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع دعائے حزب البحر شریف ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئی یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ جب اس کے کلمات کو پڑھے جائیں، اس کے کلمات ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح، جو موتیوں کی مالا جس طرح ہوتی ہے، اس طرح ایک لڑی جو ہے، اس کے کلمات جو ہے وہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. خوبصورت کلمات، بہت بابرکت کلمات، زبان پر آسان، اور جب پڑھی جائے تو ایک ردھم، ایک کیف سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. دوسرا، اس کے ترجمے پہ اگر نظر کری جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کے ساتھ ساتھ جو اس کی سلطنت اور حکومت ہے اور اپنے پیارے بندوں کو جس طرح اس میں وہ تصرف و اختیارات عطا فرماتا ہے، اس کی کیفیت بندے کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. پھر انسان جو ہے وہ مختلف پریشانیوں کے اندر گھرا رہتا ہے. کبھی جادوگروں کی طرف سے خطرات ہیں، کبھی حاسدین کی طرف سے خطرات ہیں، کبھی شریروں کی طرف سے خطرات ہیں، کبھی آگ کا خطرہ ہے تو کبھی طوفان اور سیلاب کا خطرہ ہے، کبھی وبائی امراض کا خطرہ ہے. تو ان تمام تر بیماریوں، مصیبتوں، آزمائشوں اور بلاؤں سے نجات کے لیے بھی حضرت سیدنا سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعائے حزب البحر شریف بڑی ہی مجرب ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ جو دعائے حزب البحر شریف کا معمول بنا لے اور جو اس کو اپنے ورد میں رکھے اور جو اس کو مستقل تلاوت کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام مصیبتوں، آزمائشوں اور بلاؤں سے نجات عطا ہو جاتی ہے. خود اس شخص کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے اہل خانہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے گھر بار کی حفاظت ہو جاتی ہے، کاروبار کی حفاظت ہو جاتی ہے. جو اس سے منسلک افراد ہوتے ہیں وہ سب اس حفاظت کے حصار اور دائرے کے اندر آتے چلے جاتے ہیں. اور دوسری جو کیفیت ہے وہ ہے روحانی ترقی کی، روحانی مدارج کی، روحانی مراتب کی، کہ جب یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب نصیب ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں اضافہ ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل ہو جاتا ہے. بزرگان دین کی روحانی محفلوں میں حاضری شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ساری کی ساری کیفیات دعا حزب البحر شریف کی مستقل عمل کرنے سے، مستقل تلاوت کرنے سے فوز و برکات حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے انتہائی خوش نصیبی ہے کہ اس دعا حزب البحر شریف کی خصوصی برکت لیے ہوئے اور خصوصی ورد ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ بڑی 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. جی ہاں، وہ محفل جس کا پورے سال انتظار ہوتا ہے سب کو، اور صرف کراچی ہی نہیں بلکہ صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا سے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں اس بڑی 11ویں شریف کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کرتی ہیں. تو الحمدللہ اس سال بھی بڑی 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. تاریخ آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ 27 اکتوبر 2024 بروز اتوار، 27 اکتوبر
2024 بروز اتوار. اپنے کیلنڈر میں اس کو مارک کر لیں, ریمائنڈر لگا لیں, موبائل فون میں ٹو ڈو لسٹ میں اس کو نوٹ کر لیں, اور اس دن کی ساری مصروفیات کو ترک کر کے بالائے طاق رکھتے ہوئے اس تاریخ میں خاص طور پر بڑی 11ویں شریف کی اس محفل میں آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے, جس کا سلسلہ تو ظہر کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس سال جو خصوصی نشست شیخ طریقت حضرت شیخ نہال الدین نافی دامت ظلہ علینا کی زیر سرپرستی ہونے جا رہی ہے, وہ خصوصی نشست نماز مغرب کے فوراً بعد, یعنی نماز مغرب جلسہ گاہ میں ادا کریں, نماز مغرب کے فوراً بعد خصوصی اوراد و وظائف کی نشست ہوگی, جس میں دعائے حزب البہار شریف کی تلاوت بھی کی جائے گی. تو وہ جو بزرگوں کی نسبت یہ بھی دعا ہے, وہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھنے کا نادر موقع ہے, اور یقین جانیے کہ جب اتنے سارے لوگ اجتماعی طور پر دعائے حزب البہار شریف کی تلاوت کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے پکاریں گے, تو یقیناً اس کے بہت برکات حاصل ہوں گی, بہت فیوز و برکات حاصل ہوں گے. جو حاجات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی, جو تمنائیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی, جو مرادیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی. اور اس وقت جس طرح وبائی امراض پھیلے ہوئے انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت کا سامان ہوگا. نیز جادو, جنات, شیاطین, آسیبی اثرات جیسے جملہ موذی جو شکایات اور تکالیف ہیں جو لوگوں کو پریشان رکھتی ہیں, انشاءاللہ اس سے بھی عافیت کا سامان ہوگا. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو یاد دہانی کراتا چلوں, 27 اکتوبر 2024 بروز اتوار یہ بڑی 11ویں شریف کی محفل منعقد ہونے جا رہی ہے. پتہ بھی نوٹ کر لیں, سیکٹر 50/1 غوث پاک روڈ, کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ, کورنگی نمبر 4 کراچی میں یہ سالانہ پروگرام شریف ہوگا. اس میں منقبت غوثیہ بھی ہے, خصوصی بیان بھی ہے, اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہدیہ ایصال, قرآن مجید, درود پاک, کلمہ طیبہ اور دیگر اوراد و وظائف, اسماء الہی, اسماء باری تعالی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ اور دیگر بزرگوں کی استعمال شدہ مجرب دعائیں, بزرگوں سے منقول مجرب دعاؤں کا ورد, اور کروڑوں کی تعداد میں یہ دعائیں جو ہے وہ ایصال ثواب کا انشاءاللہ حصہ ہوں گی, اور آپ کے بھی مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا. ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم خود تو اتنے سارا نہیں پڑھ سکتے کروڑوں کی تعداد میں قرآن پاک, تو اس محفل کی برکت سے فائدہ یہ ہوگا کہ کروڑوں کی تعداد میں بلکہ اربوں کی تعداد میں قرآن پاک, درود پاک اور دیگر اوراد و وظائف کا جو ایصال ثواب کا تحفہ ہے وہ آپ کے مرحومین کے نام اعمال میں بھی منتقل ہوگا, ان کو بھی ایصال ثواب کیا جائے گا. تو یہ مبارک موقع, اس کو ہرگز ضائع نہیں کرنا ہے, اور انشاءاللہ بڑی کیفیت کے ساتھ, بڑے ذوق کے ساتھ, خود بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ, خواتین کے لیے پردے کا خاص اہتمام ہوگا, اپنی پوری فیملی کو اس بابرکت محفل میں لے کر لازمی شرکت کریں. انشاءاللہ آپ سے اس محفل میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.